اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ایمان والوں کی کامیابی کے 4 راز بتلائے ہیں۔ کامیاب ایمان والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں کامیاب مومنین کے لیے بتلائی ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا کیا ہیں؟ 2 باتیں اپنی ذات کے تعلق سے ہیں اور 2 باتیں عوام الناس کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے۔ 2 باتوں کا تعلق اپنی ذات کی اصلاح اور 2 اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے ہے، اور ان 4 باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ جو روز و شب گزر رہے ہیں، صدی 2 صدی گزر رہی ہے، اور ہر دن ہماری زندگی کا ایک ایک دن جو کٹ رہا ہے، یہ سب زمانہ ہے۔ عصر کے معنی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو دن بھر میں ایک وقت آتا ہے عصر کا، جو نمازوں میں دن کی نماز میں آخری نماز ہوتی ہے، اس وقت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہا ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرو، خاص طور سے 2 نمازیں اللہ نے کہی، ایک فجر اور ایک عصر، تو ان دونوں نمازوں کی اہمیت ہے، اور عصر کے وقت کو خاص مقام ہے، لیکن اکثر اور جمہور کے نزدیک جو عصر سے مراد ہے وہ پورا زمانہ، عام زمانہ مراد ہے جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور قسم کھانے کے بعد کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس سورت کے بارے میں ایک بات میں یہ بتلا دوں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سورت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انسان پورے قرآن کو نہیں، صرف ایک اس سورت پر غور و فکر کر لے، تدبر اور تفکر کر لے، تو اس کی زندگی کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک قول یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ ایک سورت نازل ہو جاتی اور اسی سورت پر انسان غور کر لیتا اور اسی پر عمل کر لیتا، تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اتنی عظیم سورت ہے، یہ چھوٹی سی سورت ہے جو بظاہر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اتنی جامع سورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کی کامیابی کا راز اس میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف ایمان سے ہم جنت میں جائیں گے تو ضرور، لیکن بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد، جہنم میں جلنے کے بعد، لیکن اگر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہمارے اندر ہے، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صاحب مال بنایا ہے تو دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا، ماں باپ کے حقوق کا، اور تمام لوگوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ صرف نماز کا نام نیکی نہیں ہے، یہ تو فرائض ہے، اسے تو ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نیکی کے معاملات ہیں وہ سارے کام اس نیک اعمال میں داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات ایمان کہی، دوسری بات اعمال صالحہ، ان دونوں کا تعلق اپنی ذات سے ہے، دونوں چیزیں اپنی ذات کے لیے کارآمد اور مفید ہے، ان دونوں چیزوں سے ہماری اصلاح ہوگی اور ہم جنت میں جانے والے بنیں گے۔ آگے کی جو 2 باتیں ہیں وہ ہے دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے ساتھ ساتھ صرف ایمان اور اعمال صالحہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ حق کی دعوت دینا، حق کی دعوت کو عام کرنا، دوسروں تک حق کی بات کو پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب عطا کیا ہے، اس خیر امت کے لقب کے حق کو ادا کر دینا، تب جا کر کے بات بنے گی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ صرف ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرنے والے بنے، تب بات بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حق کی دعوت کے ساتھ ساتھ صبر کی دعوت دینا، صبر کی دعوت دینا، صبر کی تلقین کرنا، صبر کی وصیت کرنا۔ حالات ہمارے سامنے برے سے برے آ سکتے ہیں، خراب سے خراب آ سکتے ہیں، ہمارے خلاف پورا زمانہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ خود بھی صبر کے ساتھ دین پر عمل کرے اور عوام کو، اللہ کے بندوں کو صبر کی تلقین کرے کہ اس راستے میں دشواریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، ان تمام پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کریں گے، اور جب صبر کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ تو ان باتوں کی تلقین، ان باتوں کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ یہ چار باتیں ہیں کامیابی کے لیے۔ ہمارے سامنے عام طور سے تھوڑی سی مشکل آ جائے، گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکلات اور مصائب کے پہاڑ تھے، قدم قدم پر فتنوں کا اور آزمائشوں کا سامنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا سامنا کیا ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں بھی اسی طور پر اس دعوت کی محنت کو عام کرنا ہوگا، تب بات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز ہمیں بتلایا ہے اس سورت میں، لہٰذا اس سورت پر ہم تمام لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں۔